بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آج پیام صبح کا موضوع بہت اہم موضوع، کل بھی کچھ کالرز نے ہمیں کال کر کے اس طرف متوجہ کیا تھا پروگرام کے دوران کہ تصور جمہوریت کیا ہے، دین سے متصادم ہے یا دین کی جو روح ہے اس کے سے ہم آہنگ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کل کے پروگرام سے کچھ کالرز نے بات کی تھی اس موضوع پر۔ میز بھی بہت آتی ہیں ہمارے پاس، ایک سوال اٹھتا ہے بار بار کہ جمہوریت تصور یہ مغرب سے آیا، اور کیا یہ ضروری ہے کہ جو تصور مغرب سے آئے یعنی ہر تصور وہ غلط ہو؟ اچھی چیز، حکمت و دانش کی بات اگر منافق سے بھی ملے تو لے لی جائے، فرما رہے ہیں امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ۔ آج ہم بات کریں گے دین اور جمہوریت کے موضوع پر۔ اسلامی شورائیت، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنُهُمْ کی بات ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں، سورہ شورا میں آئی ہے، اور انشاءاللہ وہی آیت تلاوت ہوگی آج۔ آپس میں مشورہ کرتے ہیں جو مومن ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ جمہوری عمل دین کی روح سے کتنے حق میں ہے، کتنا ہم آہنگ ہے، کتنا خلاف ہے۔ ہم یہی بات کریں گے کہ مغربی جمہوریت کی روح یہ ہے کہ وہ تعداد پر توجہ دیتے ہیں، تعداد کو اہمیت دیتے ہیں۔ ہمارا دین تقوی کو اہمیت دیتا ہے۔ مغربی جمہوریت میں خود کو پیش کیا جاتا ہے، ہمارے یہاں خود کو پیش کرنے والے کے تعلق سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ جو شخص کسی عہدے کے لیے تم میں سے خود کو پیش کر دے تو اس کو اپنے میں سے نکال دو۔ خواتین و حضرات، عقل انسانی کی پیداوار ہے جمہوری نظام۔ خالق نے اپنی مخلوق کے لیے کون سا نظام دیا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ دین کیا بتاتا ہے، دین سے اصول کون سے برآمد ہوتے ہیں، قرآن کریم ہمیں کیا رہنمائی عطا کر رہا ہے، اور کیا ایک وائس چانسلر کا ووٹ، ایک پروفیسر کا ووٹ، ہمارے جید علماء کا ووٹ، اور ایک ان پڑھ آدمی کا ووٹ یا مجھ جیسے جاہل آدمی کا ووٹ، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں، جو کہ مغربی جمہوریت میں ہو جاتے ہیں اور ہمارے پاس بھی ہو رہے ہیں۔ کیا دونوں میں کوئی فرق ہے؟ اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ معیار کیا ہوگا، اس پر ہم بات کریں گے۔ پروگرام کا آغاز آیات ربانی کی تلاوت سے ہوتا ہے۔ ہم آج سورہ شورا کی آیت نمبر 38 تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، سورہ شورا کی آیت نمبر 38 کی تلاوت کرنے کا شرف میں نے حاصل کیا، ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ اور جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم
مانا اور نماز کے پابند رہے، ان کا ہر کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، سب آپ سے واقف ہیں، بہت مقبول، معروف اور محبوب نام، ہمیشہ آپ سے ہم سیکھتے ہیں۔ ایک اور بہت اہم نام ہمارے ملک کا، خواتین و حضرات، مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، صاحب نگاہ، صاحب بصیرت، خواتین و حضرات، علوم جدیدہ سے مکمل واقف، اسلامک بینکنگ، انٹرنیشنل ٹریڈ، کیپٹلزم اور آج کے جو مسائل ہیں۔ اور کیپٹلزم کے حوالے سے میں ایک اور سوال یہ بھی رکھوں گا کہ کیا جمہوریت جو کہ مغرب سے آئی ہے اور مغرب کی طرف سے برآمد کی گئی ہے، کیا سرمایہ دارانہ نظام کے تسلسل کے لیے کہیں ایک ٹول تو نہیں؟ اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن پہلے کوئز کمپٹیشن، کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ خواتین و حضرات، کل سوال ہم نے یہ رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن سے شادی کی؟ صحیح جواب حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے کتنے ستاروں کو خواب میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کتنے ستاروں کو خواب میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا؟ 11، 12 یا 13؟ صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000981 اور 982۔ ان ٹیلی فون نمبرز پر آپ صحیح جواب روانہ کر سکتے ہیں اور بریک کے بعد بات کر سکتے ہیں ان ہمارے معزز علماء کرام سے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر ہے 3031۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب سے۔ شیخ صاحب، بنیادی سوال، مغربی تصور جمہوریت اور ایک ہمارا تصور جمہوریت، دونوں میں ایک فرق ہے، ایک سوال اٹھتا ہے، بار بار سوال اٹھتا ہے۔ یہ بتائیے کہ ہمارا دین اور قرآن کریم جمہوریت کے تعلق سے یعنی شورائیت کے تعلق سے کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے فرمایا کہ ایک فرق ہے، میں کہوں گا بہت بڑا فرق ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، ہمارا دین، آپ نے فوراً فرمایا کہ شورائیت اور جمہوریت کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ شورائیت کے حوالے سے آپ نے سورہ شورا کی آیت نمبر 38 بھی ہمیں سنائی، اس کا ترجمہ بھی آ گیا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ، اہل ایمان کے باہمی معاملات باہمی مشورے سے طے ہوا کرتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے تھوڑا سا جمہوریت پر بھی مطلق بات ہو جائے، پھر ہم بات کہیں کہ اسلام اس بارے میں کیا تصور دیتا ہے۔ آج بڑے خوبصورت نعرے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، کوئی کہتا ہے کہ جمہوریت سے بہترین کوئی سسٹم نہیں، کوئی کہتا ہے کہ جمہوریت ہماری فتح ہے، اور اس طرح کے نعرے ہم پاکستان میں بھی 65-66 برس سے سن رہے ہیں۔ نتائج ہمارے سامنے ہیں، بدترین آمریت سے بڑھ کر بدترین جمہوریت میں جو کچھ اس ملک کے اندر ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ غلطی یہ ہوتی ہے، پچھلے بھی 2-3 پروگرامز میں ہم نے جب ووٹ پر بات کی تھی ذکر کیا تھا، ہم مغرب سے ایک لفظ، ایک اصطلاح لے لیتے ہیں اور اس کو اسلام کا جامہ پہنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں کبھی غلط مبحث بھی ہو جاتا ہے اور بڑے بڑے بلنڈرز بھی ہم سے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہو جاتی ہے اسلامی جمہوریت۔ جی اچھا، جمہوریت حلقہ بگوش اسلام ہو گئی، لیکن آپ نے بہت عمدہ بات یہ اٹھائی کہ پہلے ہم بات کر لیں جمہوریت پہ، جمہوریت ہے کیا؟ جی، جب آج ہمارے معاشرے میں خواہ وہ ہمارا سیکولر مائنڈڈ طبقہ ہو، لبرلز کی بات کریں یا عام مسلمان کی بات کریں، جیسے ہی جمہوریت کا لفظ، یہ ڈیموکریسی جس کا انگلش ایکولنٹ ہے، وہ ہمارے سامنے آتا ہے تو لا محالہ مغرب کی طرف سے آئے ہوئے تصورات بھی اس کے ساتھ ہمارے ذہنوں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو پہلے تو بنیادی بات یہ جان لینے کی ضرورت ہے کہ وہ تصور جو وہاں موجود ہے اور وہاں سے ہمارے امپورٹ کیا گیا ایز اٹ از، بالکل ایز اٹ از، وہ تصور کیا ہے۔ اس کی پہلی جڑ و بنیاد یہ ہے کہ اس تہذیب یا اس نظام کی اٹھان وحی الہی پر نہیں ہے بلکہ محض عقل انسانی پر ہے۔ یہ پہلا ٹکراؤ ہے اس تہذیب یا اس نظام کا اسلام کی تعلیم سے، کہ الہی تعلیم پر نہیں، الہامی تعلیم پر نہیں، بلکہ عقل انسانی کی بنیاد پر اس کی اٹھان۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات کو آگے بڑھا، بہت اہم بات یہ ہے لبرل ڈیموکریسی، لبرل ڈیموکریسی، یعنی کہ انسانی عقل اور انسانی شعور اپنے بارے میں
فیصلہ کرنے کا مجاز ہے، اور وہ فائنل اتھارٹی ہے، اور وہ فائنل اتھارٹی ہے، بالکل۔ وہ دو مردوں کی آپس میں شادی کی اجازت دیتا ہے، برٹش پارلیمنٹ میں تالیوں کی گونج میں دیتا ہے، اور اپروو ہو جاتا ہے یہ قانون۔ جمہوریت کسی اسلامی ریاست میں ایسے کسی قانون کو نہیں مانتی جو وحی خداوندی سے بالکل ٹکراتا ہو، متصادم ہو۔ بالکل، ٹھیک ہے، یہ پہلا بنیادی فرق ہو گیا کہ وہ عقل انسانی کا معیار اور ہماری تعلیم کے نزدیک الہامی تعلیم و اصل معیار قرار پائے گی۔ نمبر 2، وہاں عوام کے منتخب نمائندے ہوا کرتے ہیں، جس کو آج ہمارے ٹرانسلیٹ کر کے کہا جاتا ہے عوام کی قوت، عوام کی حاکمیت، عوام کی حکمرانی۔ اچھا، یہ نعرے بڑے خوبصورت ہیں، لیکن کیا عوام ساورن ہوں گے اور کیا عوام کے منتخب نمائندے بالکل ساورن ہوں گے؟ یہ بھی بہت بنیادی فرق ہے۔ ساورنٹی تو اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہے، 3 دفعہ قرآن نے کہا، سورہ انعام آیت نمبر 57 میں، سورہ یوسف آیت نمبر 40 میں، سورہ یوسف آیت نمبر 67 میں، ان الحکم الا للہ۔ اور یہی فرق ہے جو ہمارے قرارداد مقاصد میں طے بھی کر دیا گیا کہ ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ سبحانہ وتعالی، سروری زیبا فقط ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری۔ تو دوسرا بنیادی مسئلہ کہ عوام کے منتخب نمائندے جو چاہیں کر لیں، یہ جو چاہیں جو ہے یہ خلاف اسلام ہو جائے گا۔ کیوں؟ اسلام قرآن و سنت کی بالادستی کا چیک اینڈ بیلنس لگاتا ہے۔ تیسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ دنیاوی معاملات، اسٹیٹ کے معاملات کو مذہبی الہامی تعلیم سے الگ کیا جائے گا۔ وہ تو ہے سیکولرزم۔ میں عرض کرتا ہوں، جب عوام کی حکمرانی مان لی تو عوام جو چاہے فیصلہ کرے، جیسا آپ نے فرمایا، یعنی کہ 2 مردوں کی شادی کو جائز قرار دے دیں ان کے منتخب نمائندے، اور دے دی، اور 2 عورتوں کی شادی جائز قرار دے دی، اور معاذ اللہ پھر یہ بھی طے کر دیا کہ ان میں سے 2 مرد اگر ہیں تو ایک شوہر ہوگا، ایک بیوی ہوگا، قانونی پیچیدگیاں تو آئیں گی۔ پھر معیشت کو لے لیجئے، معاشرت کو لے لیجئے، سیاست کو لے لیجئے، تجارت کو لے لیجئے، وہاں فیصلہ کن شے اگین وہی بات آئے گی، جو چاہو سو کرو، اپنی مشاورت سے چاہے تو الہامی تعلیم کے خلاف کر ڈالو۔ یعنی یہ سیکولرزم جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، پھر وہ اس لبرل ڈیموکریسی کا پارٹ اینڈ پارسل بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مغرب کے پاس جو تصورات چل رہے ہیں وہ بالکل یہی ہیں، لیکن اس تصور کو جو کہ جمہوریت ایک عالمی سیاسی عقیدہ بن چکی ہے، اس کو حلقہ بگوش اسلام کر کے اور قرآن و سنت کے زیر نگی لا کر کسی اسلامی ریاست میں نافذ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ذریعے اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں پہلے حضرت تشریف لے آئیں اس گفتگو میں۔ حضرت آپ یہ فرمائیے کہ آپ بنیادی باتیں جو شیخ صاحب نے فرمائی، پہلی بات یہ کہ آپ ان کی باتوں سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی بالکل اتفاق کرتا ہوں، اس میں تھوڑی سی ایک تفصیل میں اچھا، اتفاق آپ کرتے ہیں۔ اب میرا سوال ہے تھوڑی آپ سی سے، تفصیل جی سوال اس کے بعد یہ اتفاق تو آپ نے کر لیا ان سے۔ اب میرا سوال آپ سے یہ ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ دین تولنے کی بات کرتا ہے، لیکن وہی اِنَّ اکرمکم عند اللہ اتقاکم کی طرف اشارہ ہے میرا۔ اقبال فرماتے ہیں، تصور پاکستان کے خالق، کہ تمام تر خامیوں کے باوجود جمہوریت بہترین طرز حکومت ہے۔ جی ارشاد۔ دیکھیے، اس میں دیکھیں 2-3 باتیں بہت ضروری ہیں سمجھنی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں وہ لوگ جو اللہ کو یعنی مذہب کو مانتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کو مانتے رہے ہوں، اور وہ لوگ جو مذہب کو نہیں مانتے، یہ واضح تقسیم هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن موجود ہے۔ ان میں جو خدا کو نہ ماننے والے لوگ ہیں، چاہے ان کی مذہب پہ پہلے تھے اور بعد میں چھوڑا یا شروع سے نہ مانتے ہوں، جیسا بھی رہا ہو، انہوں نے اپنے یہاں 3 طرح کی حکومتیں قائم کی ہیں۔ جمہوری بھی قائم کی ہیں، مطلق العنان بادشاہت بھی قائم کی ہے، اور وہ والی جسے ہم طریق کوہکن کہلاتا ہے، وہ والی حکومتیں بھی قائم کی ہیں۔ جو حکومتیں سیکولر معاشروں میں قائم ہوئی ہیں، ان کے اندر خاص طور پہ جمہوری نظام، اس کے اندر 3 بنیادی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حق و باطل کا معیار اللہ کے بجائے انسان کی رائے ہوتی ہے۔ دوسری بات اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ جو حکومت افراد، جو لوگ حکمران بنیں گے، ان کے انتخاب کا جو تقرر ہے وہ عوام میں ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز اس میں ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں شورائیت کی ایک شکل، یعنی مشورہ لیا جاتا ہے لوگوں سے۔ تو جب ہم اسلامی طریقہ کار کے تحت اس کے ہم جب آزمانے کی کوشش کرتے ہیں یا پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پہلا تصادم وہ جو شجاع صاحب نے فرمایا کہ چونکہ ہمارا دین تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ قادر مطلق اور حاکم مطلق، شارع مطلق تو خدا کی ذات ہے، حق اور باطل کا معیار وحی ہے، نہ کہ عقل انسانی۔
تو پہلا تصادم یہ ہوتا ہے، اور اس تصادم کو ختم کرنے کا طریقہ سارے عالم اسلام میں یہ رائے پائی جاتی ہے. کچھ حضرات اس سے مستثنیٰ بھی ہیں جو جمہوریت کے اسلامی ہونے کے بالکل بھی قائل نہیں ہیں، لیکن عالم اسلام کی اکثریت لوگوں کی رائے ہے کہ اگر قانون سازی کے اندر یہ بات طے کر دی جائے کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہے اور انسان کو قانون سازی کا اختیار صرف مباحات کے دائرے میں ہے، جو چیزیں متعین شریعت کی طرف سے حق ہیں یا متعین منکر ہیں اس کو انسان نہیں چھیڑے گا، تو پہلی خرابی اس طرح دور ہو جاتی ہے. دوسری خرابی کہ شورائیت کی بات، جسے ہم ووٹ کی شکل میں کہہ دیں، رائے کا اظہار کہہ دیں، جو بھی شکل ہو اس کی، وہ بھی چونکہ اسلام کی جو امرہم شورا بینہم کی ایک شکل ہے، لہذا وہ بھی قابل قبول ہے. اور تیسری بات یہ کہ حکمرانوں کا جو تعین ہے وہ عوام ہی کریں گے، کوئی وراثت کی تحت کوئی چیز چلتی ہوئی نہیں آئے گی، یا یہ کہ ایک مخصوص خاندان یا مخصوص طبقات نہیں ہوں گے. یہ بات بھی اسلام کے مزاج کے قریب تر ہے. اب جو آپ کا سوال ہے وہ بڑا اہم سوال ہے کہ رائے جو دے گا کہ یہ شخص میرا حکمراں بنے، وہ رائے دینے والا کون ہو. تو میں نے اس پر مسئلے پر بڑا غور کیا، اور واقعتاً یہ مسئلہ بہت علامہ اقبال کی جو تنقید ہے بہت اہم ہے کہ اس میں تولا نہیں جاتا، اس میں گنا جاتا ہے. لیکن اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ تولنے کا عمل جو ہے وہ ایک اضافی امر ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک ججمنٹل چیز ہے، اور اس کے مقابلے میں جو کاؤنٹنگ ہے وہ ججمنٹل نہیں ہے. اب مسئلہ یہ آ کے کھڑا ہوتا ہے کہ ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب اور ان جیسے حضرات بھی ہیں، اور ہمارے معاشرے میں ان کے بالکل متصادم نظریات رکھنے والے حضرات، عاصمہ جہانگیر صاحبہ، اور یہ سب ہیں، اور یہ سارے حضرات پاکستان کے باشندے ہیں. اب اگر ہم اہل رائے منتخب کرنے جاتے ہیں کہ رائے کون دے گا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان اہل رائے کو کون منتخب کرے گا. ظاہر ہے کہ ہم ہی لوگ منتخب کریں گے. تو اگر ہم تولنے کے عمل پہ جاتے ہیں، اہل رائے کو منتخب کون کریں گے؟ مطلب یہ کہ یہ یعنی کون، ہر آدمی کو ووٹ دینے کا حق ہے؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کون طے کرے گا کہ کون رائے دے. یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا. نہیں، وہ تو 18 سال کی عمر ہو گئی. میں یہ نہیں کہ میں عرض کر رہا ہوں آپ کو نا، وہ تو میں اس تنقید کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایک تنقید یہ ہے کہ لوگوں کو گنا کرتے ہیں، تو گننے کا معیار تو انہوں نے ایک رکھ دیا بلوغت. لیکن اگر ہم گننے کے معیار کو ہٹا دیتے ہیں اور تولنے کے اوپر آتے ہیں، تو تولنے میں جو سب سے بڑا خلفشار پیدا ہوتا ہے کہ کون تولے گا اور کس کو تولے گا اور کیسے تولے گا. ٹھیک ہے. نہیں، میرا سوال ایک اور ہے. بہت اہم بات آپ نے اٹھائی کہ کون تولے گا، کس کو تولے گا. کس کو تول رہا ہوں نا، میں آپ کو منتخب کر رہا ہوں. آپ پر 62-63 میں چیک کر رہا ہوں. نہیں میں یہ نہیں نہیں، میں آپ کی آپ بات پہ آگے چلے گئے، آپ اگلے مرحلے پہ چلے گئے. میں اس سے پہلے مرحلے پہ آ رہا ہوں کہ یہ 62-63 کو جو چیک کرے گا وہ کون ہوگا. وہ میں یہی بات عرض کر رہا تھا کہ کیا 18 سال کا جو میرا سوال تھا، جو آپ نے مجھے کرنے نہیں دیا تھا، لیکن میں اب کروں گا آپ سے سوال کہ 18 سال کا ایک لڑکا یا لڑکی، ایک بچہ ایک بچی ہماری، اس کو ہم نے مجاز کر دیا. میں اسی پر آ رہا ہوں، مجھے آپ اجازت دیجیے. ٹھیک. جو اصل میں جو مسئلہ آ کے دشواری کھڑی ہے نا ہمارے سامنے، وہ 3 سوال ہیں. کون تولے گا، ٹھیک، کس کو تولے گا، کیسے تولے گا. یہ 3 ہمارے سامنے سوال ہیں. ٹھیک. اور ان سوالوں کا جواب، جن معاشروں میں تعصبات اور اس قسم کی چیزیں موجود ہوں، ان معاشروں میں اس کا حل نکالنا انتہائی مشکل کام ہے. یا تو یہ کہ معاشرے میں تقوی، دیانت، امانت اور یہ فکر لوگوں کی غالب ہو. ہم جا کر آپ سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو حکمراں بنائیں گے، آدمی کہتا ہے بھائی میں نہیں بنوں گا. یہاں تو یہ ہے کہ آپ کسی آدمی کو حکمراں، کیا آپ اگر اس کو کسی تخت پہ یا کرسی پہ 10 منٹ کے لیے بٹھا دیں تو وہ اچک کے اس پہ بیٹھنے کو تیار ہوتا ہے. تو جب ایک معاشرے کے اندر الٹی روش ہو تو وہاں پر کیا ہوتا. اب ہمارے سامنے جو سوال آیا، ہم یہ نہیں کہتے، یہ سوال ہمارے سامنے آیا کہ رائے دینے کا اختیار کس کو دیا جائے. تو بایولوجیکل جو ہم نے ایک معیار قائم کیا کہ وہ آدمی جو بالغ ہو جائے، بالغ بھی نہیں بلکہ 18 سال کی عمر کو پہنچ جائے. یہ بعض ممالک میں تھوڑی زیادہ بھی ہو سکتی ہے، 20 ہے، 22 ہے. بات کر لیتے ہیں پاکستان میں 18 سال. تو پاکستان میں یہ سمجھا گیا کہ اگر کوئی آدمی 18 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو وہ آدمی کے اندر ایسا سمجھ اور شعور پیدا ہو جاتا ہے. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ واقعتاً ایک قابل غور بات ہے کہ کیا 18 سال کو پہنچنے والا رائے دینے کے قابل ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم اس کو اس رخ پر نہیں دیکھیں کہ یہ سب سے بہتر ہے. میں کہتا ہوں سب سے کم متنازع اور قابل قبول طریقہ یہ ہو سکتا ہے. ورنہ اگر آپ اہل رائے پہ جائیں گے تو پہلا مرحلہ منتخب جو ہوتا ہے رائے دینے کا، اسی میں ہی اختلاف رہے گا، چجائے کہ ہم منتخب کریں. اس لیے کہ جو دینی حلقے ہیں ان کے نظر میں اہل رائے اور انتخاب کے اہل کوئی اور ہیں، سیکولر حلقے میں کوئی اور ہیں. یہ تمام چیزیں جزیات انشاءاللہ ہم بات کریں گے، بریک کے بعد ہی بات کریں گے. لیکن اگر میں آپ سے، یعنی آپ نے بہت اہم بات اٹھائی کہ کون تولے گا، کس کو تولے گا، کیسے تولے گا. یہ 3 سوالات ہم تفصیل سے ایک ایک کر کے بات کریں گے. لیکن ایک سوال سمپل میں رکھوں گا آپ کی رائے، پھر میں آؤں گا شیخ صاحب کی طرف. یہ جو طرز حکومت ہے، جمہوریت جسے ہم کہتے ہیں، جمہوریت اور اسلام کی جو روح ہے، دونوں میں ہم آہنگی ہے یا دونوں میں تصادم؟
دیکھیں یہ لفظ، اس لفظ کا ایک سمپل سا جواب نہیں ہے، کیونکہ جمہوریت کا لفظ جب آپ بول رہے ہیں تو اس سے آپ کی مراد کیا ہے؟ وہ تو ہماری مراد کیا سمجھتے ہے؟ ہیں نا؟ نہیں، ہمارے یہاں واضح نہیں ہے یہ بات، چونکہ ہمارے یہاں اگر آپ کی جمہوریت سے مراد مغربی طرز حکومت ہے، نہیں مغربی طرز حکومت کی بات ہم نہیں ہمارے کر رہے، ہم یہ جو اگر جمہوریت سے مراد پاکستان میں جو پاکستان میں الیکشن جو کا چیز طے نظام ہوا ہے، جو ون مین ون ووٹ کے ذریعے مذہبی جماعتیں بھی جس میں شریک ہوتی ہیں، جمہوریت سے کو قبول کرتی ہیں، وہ ان کے نزدیک یہ نظام بالکل ٹھیک ہے۔ تصور، آپ ایک اسکالر ہیں، آپ کی رائے میں لینا چاہ رہا ہوں کہ آپ دین سے، دین کی روح سے ہم آہنگ سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین کی روح سے یہ متصادم نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ بہت اعلیٰ اور افضل نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن متصادم متصادم بہرحال نہیں ہے۔ جو لوگ یہ شیخ سمجھتے ہیں صاحب، کہ بالکل متصادم ہے، ان سے یہ اختلاف ہے ہمارا۔ آپ ان سے اختلاف فرماتے جو ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ متصادم ہے اور بالکل غلط ہے، ان سے اختلاف ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ شریعت سے متصادم نہیں ہے، ہاں اس سے بہتر طریقہ ممکن ہے، لیکن ابھی دستیاب طریقوں میں دستیاب میں یہ سب سے متصادم نہیں ہے۔ بہتر، سب سے بہتر جمہوریت ہے۔ یہی بات اقبال فرما رہے ہیں، آپ فرمائیے، یہی سوال آپ کے سامنے۔ گیون حالات میں لیسٹ پرمیسیبل جسے کہا جائے گا، وہ پاکستان کے تناظر میں، معاف کیجئے گا، ہے ضرور، لیکن عملاً آپ مجھے بتا دیجئے اس پاکستان کے 65 برس میں آدھی مدت آمرانہ حکومت رہی؟ نہیں، میں بھی دیکھیے، پاکستان میں ہم بات کریں گے، ابھی ہم صرف دینی پیراڈائم میں بات کریں گے۔ دینی پیراڈائم، ٹھیک ہے، جب دینی پیراڈائم میں بات کریں تو پک اینڈ چوز نہ کریں، دین کی اپنی ایک اٹھان ہے، پھر دین کے اپنے پیرامیٹرز پر بات کیجئے۔ بات وہ آتی نا کہ ہم مغرب سے کچھ لیں معذرت کے ساتھ اور پیمن کاری کر کے اس کو اسلامائز کرنا شروع کریں، یہ بھی آج کے تصور ہے نا، ہر چیز کو اسلامائز کر دو۔ انتہائی معذرت کے ساتھ میں سوچا تھا یہ جملہ میں رکھوں کہ نہ رکھوں، محتاط انداز میں، کہ جنسی معاملات پر گفتگو، اس کو اسلام کا ٹیگ لگا کر مصر میں ٹی وی پہ پروگرامز کیے گئے، اس کو بھی اسلامائز کیا جا رہا ہے۔ تو انیق صاحب، بات یہ ہے کہ اسلام کی اپنی ایک اٹھان ہے، ہاں شعور انسانی کے نتیجے میں، انسانی ارتقاء کے نتیجے میں انسان کو کوئی حکمت و دانائی ملتی ہے، ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ آپ نے سیدنا علی کا قول فرمایا شروع میں رضی اللہ عنہ، میں رسالت میں آپ کا قول عرض کیے دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حکمت کی بات مومن کی گمشدہ دولت ہے، جہاں کہیں سے اسے ملے وہ سب سے بڑھ کر احق ہے، اس احق کو بہا، وہ حقدار ہے کہ اس کو وہ حاصل کرے۔ لیکن جب ہم یہ غلطی کرتے ہیں نا کہ مغرب یا دنیا کی کسی اور معاشرے سے کوئی چیز لیں اور پیون کاری کرنا شروع کرتے ہیں، تو پھر مجھے اختلاف ہوگا۔ پھر ہم، اس لیے میں نے کہا گیون سرکمسٹانسز ہوں، لیسٹ پرمیسیبل بات ہو تو ٹھیک ہے، لیکن جب ہم اس دین کیا کہتا ہے تو پھر ہمیں دین کے پورے پیرامیٹرز کی بنیاد پر مکمل بات کرنی چاہیے۔ دین ایک مکمل پیکیج عطا کرتا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ والی بات، یہ نہیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ میں لے کر آؤں اسلام کی طرف سے، کچھ میں لے کر آؤں مغربی طرز جمہوریت سے، اس کو مکس کر کے کچھ پریزنٹ کرنے کی کوشش کروں، اس سے مجھے اختلاف ہوگا۔ پھر بالکل ٹھیک ہے، لیکن اصولی طور پر، اور جسے آپ نے کہا نا کہ گیون سرکمسٹانسز، جو زمینی حقائق و معاملات ہیں اور جو ہمارے حالات ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے ان کی بات سے اتفاق کیا مفتی صاحب کی کہ جمہوریت متصادم نہیں ہے دین کے۔ میں بریک کی طرف مجھے جانا ہے، لیکن ایک جملہ فرمائیے آپ۔ جو معیار دیانت اور معیار اہلیت ہمارے معاشرے کا ہے، اس کے تحت شجاع صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ تھیوریٹیکلی تو یہ بات صحیح ہے کہ اسلامی جمہوریت ممکن ہے، لیکن عملاً ہمیں وہ پوری دنیا میں نہیں دکھ پاتی۔ بالکل ٹھیک ہے، اور رفو کا بہت کام ہے، رفو کا بہت کام ہے، انشاءاللہ تعالی اس کو پالش کریں گے اور اس کو آگے بڑھائیں گے۔ لیکن خواتین و حضرات، بات جو نکل کر اب تک آئی، بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے اور بات کریں گے معروضی حالات پر، لیکن جو بات نکل کر آئی کہ جمہوریت موجودہ حالات و واقعات میں بہترین چیز ہے۔ ہاں، اسکائی از دی لمٹ، یہ تو انسانوں کا بنایا ہوا ایک طریقہ ہے نا، یہ انسانوں کا بنایا ہوا ایک خیال ہے۔ انسان اگر جمہوریت سے بہتر کوئی نظام تخلیق کرتے ہیں دنیا کے لیے، انسانیت کی فلاح کے لیے، اس وقت جمہوریت کو ہٹا کر الگ رکھ دیا جائے گا اور اس نظام کو قبول کر لیا جائے گا۔ لیکن اب سوال ہم بریک کے بعد آنے کے بعد وہ رکھیں گے جو مفتی صاحب نے اٹھائے کہ اس جمہوریت کو حلقہ بگوش اسلام کیسے کیا جا سکتا ہے، جمہوریت اسلامی اصولوں کے تحت، قرآنی اصولوں کے تحت کیسے کار فرما ہو سکتی ہے۔ تیسری چیز یہ کہ جو بندوں کو گنتے ہیں، کیسے ہم بندوں کو تولیں گے، یعنی کس کو جو ووٹ دے رہا ہے، جس کو ووٹ مل رہے ہیں، اور طریقہ کار کیا ہوگا۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مشورہ ہوتا ہے
کیا ہر شخص سے ہوتا ہے یا اس میں بھی ایک معیار ہوگا؟ غزوہ خندق ہو رہی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشورہ لے رہے ہیں صحابہ سے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ ہم بات کریں گے کہ کیا مشورہ ہر شخص سے لیا جائے گا یا اس کے لیے کچھ خاص ذہن جو کہ متقی ہوں گے، جن کا معیار تقوی ہوگا، ان کو پیش نظر رکھا جائے گا، یا ون مین ون ووٹ جو لبرل ڈیموکریسی کا تحفہ ہے اس کو سامنے رکھ کر اپنے لیے حکمران منتخب کر لیے جائیں گے، جو کہ آگے آنے والے دنوں میں اسلامی جمہوریہ کے قوانین وضع کریں گے؟ کیا دین اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ یہ رکھیں گے سوالات بریک سے واپس آنے کے بعد۔ چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب اور محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ آج بات ہو رہی ہے پیام صبح میں بہت اہم موضوع پر، دین اور جمہوریت۔ بنیادی گفتگو قرآن کریم کیا فرماتا ہے جمہوریت کے تعلق سے، شورائیت کے تعلق سے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کے حوالے سے بنیادی گفتگو ہوئی، اور نکل کر بات اب تک کی گفتگو میں یہ آئی کہ جمہوریت خلاف دین نہیں ہے، جمہوریت حرام نہیں ہے، ہاں بہت سارے کام کرنے کی ضرورت ہے، اس کو پالش کیا جائے اور اس کو حلقہ بگوش اسلام کیا جائے، کیونکہ دین تعداد کی بات نہیں کرتا، تقوی کی بات کرتا ہے۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات، دین میں خود کو پیش نہیں کیا جاتا۔ تیسری چیز، اور بلکہ تیسری چیز سب سے اوپر کی چیز، کہ عقل انسانی معیار نہیں ہوتا کبھی بھی۔ خالق کو معلوم ہے کہ مخلوق کے لیے کیا بہتر ہے۔ قوانین وہ ہوں گے جو اللہ تعالی ہمیں دے گا وحی کے ذریعے، یعنی قرآن کریم کے ذریعے۔ خواتین و حضرات، تفصیل سے گفتگو ہوگی، مزید باتیں ہوں گی۔ مفتی ارشاد صاحب نے جو بات کی کہ اقبال کا شعر کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ کون تولے گا، کس کو تولے گا، کیسے تولے گا، یہ تین بڑے سوالات۔ جمہوریت اور شورائیت میں کیا کوئی فرق ہے؟ یہ سوال رکھا تھا میں نے شجاع صاحب کے سامنے۔ میں چاہوں گا ذرا اس پر وہ روشنی ڈالیں۔ پھر میں نے ایک بات اور رکھی تھی، میں چاہتا ہوں اس پر بھی بات ہو کہ کیا یہ جمہوری عمل سرمایہ دارانہ نظام کو تحفظ پہنچانے کے لیے ہے؟ ایک اور بات کہ کیا جمہوری عمل کے ڈانڈے سیکولرزم سے ملتے ہیں؟ جہاں جہاں جمہوریت گئی، پہنچی، قدم جمائے، وہاں پر مذہب سکڑتا چلا گیا۔ خواتین حضرات، بہت ساری اہم باتیں ہیں۔ پھر ایک بات یہ کہ 18 برس کی عمر ہوئی بچہ یا بچی، اس کو ووٹ کا اختیار دے دیا گیا۔ کیا 18 سال کا مرد یا عورت، بچہ یا بچی، اپنے لیے اگلے 5 برس کے لیے ان حکمرانوں کو منتخب کرنے کا مجاز ہے؟ ایک ہوتی ہے جسمانی بلوغت، ایک ہوتی ہے ذہنی بلوغت۔ کیا ہم یہ دے سکتے ہیں اختیار جو دیا گیا ہے؟ تفصیل سے بات کریں گے، بہت سے سوالات اور بھی ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میں کم بولوں اور ہمارے علماء زیادہ بولیں۔ لیکن پہلے کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال، کوئز کمپٹیشن۔ کل سوال یہ رکھا تھا ہم نے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن سے شادی کی؟ صحیح جواب حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کتنے ستاروں کو خواب میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا؟ 11، 12 یا 13؟ صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000981 اور 982۔ ان ٹیلی فون نمبرز پر آپ کالز بھی کر سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں ہمارے معزز علماء کرام سے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر ہے 3031۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلا سوال رکھنے سے قبل ایک مرحلہ ہوتا ہے وہ گزر جائے، وہ ہے قرآن اندازی کا۔ مفتی صاحب ایک پرچی دے دیں آپ شیخ صاحب کو، تاکہ پھر ہم گفتگو کا آغاز کریں تو پھر ایک ساتھ وہ گفتگو ہو۔
کوئی رکاوٹ نہ ہو. جی جی محمد عابد صاحب ہیں جہلم سے. محمد عابد صاحب جہلم سے، آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے کتابوں کا تحفہ مبارک ہو. کوئی رفیق نہیں ہے کتاب سے بہتر. بتایا جاتا ہے کچھ کالرز آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، زیادہ انتظار ہم نہیں کرانا چاہتے ہیں انہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا سوال دونوں علماء کرام سے ہی ہے. ایک ہی سوال ہے کہ ابھی بات کی جا رہی ہے کہ جو جمہوریت ہے اس کی بنیاد عقل انسانی پر ہاں اور دین کی بنیاد وحی الہی پر ہے. ٹھیک. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا عقل انسانی اور وحی الہی میں کوئی تصادم ہے؟ جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین مکمل طور پہ عقل انسانی کے مطابق ہے، اس کے خلاف نہیں ہے. بہت اچھا، یہ سوال بہت اچھا سوال ہے. بہرحال یہ سوال، لیکن اس کی کئی پرتیں ہیں، کئی تہیں ہیں. میں اس سوال کو ایز اٹ از آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عقل انسانی کی حد جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے وحی الہی کی جورسڈکشن شروع ہوتی ہے. نمبر 1. نمبر 2، ہمارے دین کی تعلیمات عقل انسانی کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہمارا دین تابع عقل انسانی نہیں ہے. ٹھیک. یعنی شریعت عقل کے تابع نہیں ہے، گو کہ شریعت کے احکامات میں بڑی حکمتیں ہوا کرتی ہیں. نمبر 3، اگر عقل انسانی کافی ہوتی تو آدم سے دم تک، یعنی آخری پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر کسی کتاب و کسی رسول کی ضرورت نہ ہوتی. نمبر 4، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے جواب آسان ہے. اگر عقل انسانی کافی ہوتی تو اہدنا الصراط المستقیم کی دعا ہر نماز کی ہر رکعت ہی میں نہیں، بلکہ غور فرمائیے، ہمارے ایک استاد نے کہا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی حیات طیبہ کی آخری نماز کی آخری رکعت میں یہی اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کر گئے اور ہمیں سکھا گئے کہ تم اس قدر ہدایت کے محتاج ہو. تو یہ بنیادی چند جوابات ہیں اس حوالے سے. تو یہ کوئی متصادم کے لفظ کو استعمال نہ کریں، بلکہ یہ کہیں کہ ہم محتاج ہیں وحی الہی کے، تاکہ جو عقل کی یا دیگر فیکلٹیز اللہ نے ہمیں عطا فرمائی وہ صحیح رخ پر استعمال کی جا سکیں. ایک مغربی مفکر کہتا ہے کہ ہم نے ہواؤں میں اڑنا سیکھ لیا، پرندوں کی طرح جہاز بنا لیے، ہم نے سمندر کی تہ میں جا کے تیرنا سیکھ لیا، مچھلیوں کی طرح ہم نے آبدوزیں بنا لی، زمین پر انسان بن کر ہم نہ رہ سکے. انسان کو انسان بنانے والی شے محض عقل انسانی نہیں بلکہ وحی الہی ہے. کلیئر، بالکل واضح بات ہے. اور جو جملہ آپ نے فرمایا، کالر صاحب کا میں نام بھول گیا، کیا نام بتایا تھا انہوں نے، کہ آپ کا جملہ سبحان اللہ، کہ جہاں عقل انسانی کی کا تحرک ختم ہوتا ہے وحی الہی کا آغاز ہوتا ہے. وہاں سے عقل انسانی کیا ہے؟ ہم تو ایک کیا کہنا چاہیے کہ ایک ہماری سوچ کی حد کہاں تک جا سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا دعا مانگتے ہیں، پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. ایک اور دعا مجھے یاد آ رہی ہے، آپ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم ارینی حقائق الاشیاء کما ہے. اللہ کے رسول دعا مانگ رہے کہ اے اللہ مجھے اشیاء کے حقائق کا علم دے جیسا کہ وہ ہیں. اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، اور وہی جب تک اس کی ہدایت نہیں ملتی تب تک ہم آگے نہیں جا سکتے. ہماری ہدایت کا سامان قرآن کریم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے کر دیا ہے. ٹھیک. آپ نے جو بات فرمائی تھی بہت اہم بات، میں چاہ رہا ہوں تفصیل سے آپ اس پہ بات کریں کہ جمہوریت میں کون تولے گا، کس کو تولے گا، کیسے تولے گا. اب جو امکانات ہیں اس میں بہتری کے، سدھار کے، جمہوریت کو حلقہ بگوش اسلام کرنے کے، ادخلوا فی السلم کافہ کے، وہ کیا ہیں؟ دیکھیے، جمہوریت کے اندر پہلا جو بات الحمدللہ ہمارے اسلامی تقریباً جتنے اسلامی ممالک ہیں وہاں پہ یہ چیز آ چکی ہے کہ قانون سازی یعنی حق اور باطل کا معیار صرف اور صرف اللہ کی ذات یعنی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا جو بھی آپ کا فرامین کا یعنی کتاب و سنت ہے. تو یہ بات تو آ چکی ہے. دوسری بات ہے جس پر میں بہت توجہ دلانا چاہوں گا، اور وہ ہمارے یہاں عملاً مفقود ہے، وہ ہے شورائیت. صرف ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اسمبلی میں کچھ لوگوں کو بھیج دیتے ہیں، اور ہمارے یہاں جو کچھ بھی ہمارے تعصبات اور مختلف چیزیں رائج ہیں اس کی وجہ سے ہمارے یہاں اسمبلی میں پہنچنے والے حضرات جو ہوتے ہیں ان کی بصیرت یا اس کے اوپر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے لوگ بے بہرا ہیں، ایسا تو نہیں ہے، بہت سمجھدار حضرات بھی پہنچتے ہیں، لیکن یقیناً ایسے حضرات بھی پہنچ جاتے ہیں کہ جو اسمبلی میں، جیسے پچھلی دفعہ میں ریکارڈ میں بھی دیکھ رہا تھا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ 5 سال میں ایک لفظ نہیں بولے. ٹھیک. اس کا مطلب ہے کہ رائے میں ان کا کوئی دخل نہیں ہے.
تو اسلامی معاشرے میں جب جمہوریت آئے تو وہاں پر مشاورت اور رائے پیش کرنے کے لیے ادارے قائم کیے جانے چاہیے. پاکستان میں اس کے لیے ایک ادارہ قائم ہوا اسلامی نظریاتی کونسل، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اسمبلی یعنی کہ جو قانون ساز ادارہ ہے اس کو اسلامی اور دینی معاملات پہ مشاورت فراہم کی جائے، اس کے لیے بنائی جائے. دنیا کے تمام جمہوری نظاموں میں اس قسم کی جو ہے قائمہ کمیٹیاں اور اس قسم کے ادارے قائم ہوتے ہیں، انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں، تھنک ٹینکس ہوتے ہیں جو کہ قانون ساز اداروں کی رائے سازی کے اندر معاونت کرتے ہیں. اسلامی دنیا میں یہ کہیں زیادہ ہونے چاہیے تاکہ وہ امرہم شورا بینہم، یعنی کہ چاہے معیشت ہو، معاش ہو، چاہے مباحات کے معاملات ہوں، آپس میں وسائل کی تقسیم کے ہوں، جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اندر زیادہ سے زیادہ اہل عقل کی اور افراد کی مشاورت شامل ہو. وہ مشاورت جا کر جو ہے، اور وہ مشاورت صرف اور صرف اسلامی نظریاتی کونسل کی طرح نہ ہو کہ وہ مشاورت دیے چلی جا رہی ہے کوئی پچھلے 30-40 سال سے کوئی سننے والا نہیں، ایسا نہ ہو، بلکہ یہ ادارے قانوناً اس بات کے پابند ہوں کہ یہ جو ہم نے ادارے قائم کیے ہیں، تھنک ٹینکس اور باڈیز قائم کی، جس کے اندر آپ جیسے فرما رہے تھے کہ اس کے اندر پروفیسر حضرات بھی ہوں، اس کے اندر ماہرین بھی ہوں، صحافی بھی ہوں، علماء اکرام بھی ہوں، تاکہ معاشرے کے ہر طبقے سے اور خاص طور پہ معاشرے کے ہر طبقے کے وہ لوگ جو کہ اہل فکر ہیں ان کی رائے قانون ساز اداروں تک پہنچے اور قانون ساز ادارے اس سے استفادہ کرنے کے. یہ بدقسمت یہ ہے کہ اسلامی دنیا کے اندر جو جمہوری ممالک ہیں ان کے اندر یہ عمل غائب ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ لوگ جب پہنچ جاتے ہیں اقتدار میں تو ان کے پاس جسے ہم کہتے ہیں لیجیٹیمیٹ پاور تو ہوتی ہے، قانونی طاقت تو ہوتی ہے، اخلاقی طاقت غائب ہوتی ہے. اس لیے کہ وہ قانون سازی کرتے وقت نہ تو اس طرح کی چیزوں کو پڑھا جاتا ہے، نہ اس کے اوپر ایسا غور کیا جاتا ہے جو کہ اصل مقصد ہے شورائیت کا. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب 10 آدمی بیٹھ کر اپنی رائے پیش کرتے ہیں تو ہر ایک کی رائے میں کوئی ایک بہترین نقطہ آ جاتا ہے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بہتر چیز سامنے. ہمارے یہاں وہ چیز مفقود ہو گئی. نتیجہ نکلا ہے کہ ہمارے یہاں بعض قوانین جو ہیں وہ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ 15 منٹ 20 منٹ آدھے گھنٹے کے اندر بن گئے. وہ تو مفادات کی بات ہوتی ہے. تو میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم جو اس طرح کے ادارے قائم کریں، یقیناً وہ ادارے کام کریں، اقداروں کی جو سوچ ہو مجتہدانہ ہو، پارلیمنٹ کے ذریعے اجتہاد ہو، اداروں کے ذریعے اجتہاد ہو، شخصی اجتہاد کم سے کم ہو. یہ تمام باتیں اقبال فرما کے چلے گئے. لیکن اب پہلا سوال میں چاہتا ہوں اس پہ آپ دونوں حضرات بات کریں. یہ تو آپ پارلیمنٹ کے ممبران کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو بات آپ نے بھی فرمائی تھی، میں نے بھی عرض کیا تھا کہ 18 سال کا بچہ بھجوا رہا ہے، مجھے بھجوا رہا ہے، مجھے ووٹ مل گئے، میں نے خود کو پیش کر دیا. اس میں میری دو میں باتیں، کچھ کالرز کو لے لوں، اس کے بعد میں چاہتا ہوں تفصیل سے بات ہو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر. جی میں افتخار صاحب قصور سے بول رہا ہوں. سر مجھے یہ آپ کی جو پروگرام ہے بہت غور سے دیکھتا ہوں، ہر روز دیکھتا ہوں. اچھا، کئی بار پہلے میں کال ملانے کی کوشش کی، نہیں ملی، لیکن آج اتفاق سے میرے موضوع پہ آپ بات بھی کر رہے تھے اور کال بھی مل گئی. سر ارشاد فرمائیے. میرے بھائی بات یہ ہے کہ یہ جمہوریت اور اسلام کو جو اکٹھا کیا جا رہا ہے، میرے مطابق یہ ظلم ہے اسلام کے ساتھ. اچھا، دلائل یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مشاورت ہوتی تھی، جمہوریت ہوتی تھی، ٹھیک، لیکن رائے لی جاتی تھی صاحب الرائے سے. جی، محبوب الحوال لوگوں سے رائے نہیں لی جاتی. ٹھیک ہے، وہی بات ہم کر رہے ہیں، اور نہ ہی کسی عورت سے. یہ علماء اکرام آپ کے ساتھ بیٹھے یہ بتائیں کہ رسول اللہ نے عورتوں سے حکمرانی کے بارے میں کبھی کوئی رائے لی ہو؟ رسول اللہ کی مجالس میں عورتوں کو کوئی مقام دی؟ آپ کی بات لائن، میرا خیال ہے کہ جو آواز جو آئی ہے اس سے اندازہ یہ ہوا ہے کہ آپ کی لائن کٹ گئی، لیکن آپ دوبارہ کال کریں. بہت اہم بات، لیکن میں صرف یہ عرض کر دوں ایک بات کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشوروں میں عورتوں کو ہمیشہ شامل کیا. صلح حدیبیہ کا بہت بڑا واقعہ ہے، اور میں بہت سارے واقعات، درجنوں واقعات یہاں بیان کر سکتا ہوں. پہلی گواہی عورت کی آئی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور صلح حدیبیہ کا وقت ام سلمہ رضی اللہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. کیا فرماتی ہیں آپ کہ اپنا احرام اتار دیں اے اللہ کے رسول. یعنی 1400 صحابہ کرام حالت منتظرہ میں ہیں،
ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا امتحان تو نہیں لے رہے. تو اب آپ ام سلمہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ تو بات ہی نہیں سن رہے میری. اللہ بڑا اکبر. ایک جملہ ان کی زبان پر آپ کھول دیجئے سب کھول دیں گے. آپ نے کھولا سب نے کھول دیا. اللہ اکبر. یعنی یہ بہت ہے سے مواقع پر مشورہ ملے گا. سیدنا عمر فاروق کے دور میں آ جائیں, وہ پہلے بھی واقعہ ہم نے بیان کیا کہ بوڑھی اماں کھڑی ہو گئیں اور انہوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ توجہ دلائی کہ عمر آپ کون ہوتے ہیں مہر کی اپر لمٹ کو مقرر کرنے والے, جبکہ قرآن سے پھر دلیل آ رہی ہے کہ قنطارہ یعنی ڈھیروں کا لفظ قرآن نے استعمال کیا. تو سیدنا عمر فاروق نے فرمایا رضی اللہ عنہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ایک بوڑھی اماں کے ذریعے عمر کو دین سکھا دیا رضی اللہ عنہ. حاصل کلام دور نبوی ہو صلی اللہ علیہ وسلم, دور صحابہ کرام ہو, اگر مشورے کی ہمارے بھائی بات کر رہے تھے اور بالکل صحیح فرما رہے تھے, تو مشورہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور خلفائے راشدین کے دور میں بھی خواتین سے لیا گیا, یا خواتین کو موقع تھا کہ اپنا مشورہ پیش کریں. حتیٰ کہ سلطنت کی سطح پر جو قانون سازی کا معاملہ تھا اس میں بھی ایک مشورہ آیا اور وہ تسلیم کیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا خیال ہے کہ آپ کی گفتگو کے سلسلے وہاں تک جا رہے ہیں کہ جیسے ہم نے دیکھا اور میڈیا نے بتایا, مفتی صاحب اور شجاع صاحب, کہ ایک جگہ یہاں پر ہمارے کے پی کے اندر انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے اور ایک ایگریمنٹ کے ذریعے عورتوں کو ووٹ دینے سے الگ رکھا گیا. ہمارا دین عورت کی گواہی کو مانتا ہے, عورت کو ووٹ دینے کا مکمل حق ہے. ہماری مذہبی جماعتوں نے بھی یہ بات کہی ہے. یہ ہماری سو کالڈ نظام ہے نا فرسودہ, اس پہ بات ہو رہی ہے. یعنی کے پی کی میں آپ ایک معاہدہ کر سکتے ہیں, باقی ملک میں کچھ اور ہوگا. کراچی میں سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہو سکتی ہیں, باقی ملک میں معاملوں کچھ اور. یہ وہ اصل میں گندگیاں ہیں جو گراؤنڈ ریالٹی ہے. اور اس کو دین نہیں سمجھا جائے, یہ دین نہیں ہے. اگر عورت کو ووٹ سے محروم کیا جا رہا ہے تو یہ خلاف دین عمل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب, مفتی صاحب سے میں نے انڈورس کرائی ہے یہ بات. کچھ کالرز لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جناب بول رہا ہوں کراچی سے. سر فرمائیے. سر ٹی وی بند کر, ذرا ٹی وی کی آواز بند کر دیں. سر جناب میرا تو سوال یہی ہے کہ ہمارے ملک میں جو جمہوریت ہے وہ کیسی جمہوریت ہے؟ اسلامی جمہوریت ہے کیا؟ جبکہ ہمارے ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے جی صحیح ہے. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ دوسرے اسلامک ممالک کے اندر ایجپٹ میں دیکھ لیں, سعودی عرب میں دیکھ لیں, ایران ہے, وہاں پر آیت اللہ سب سے بڑے ہیں مذہبی لیڈر. ٹھیک ہے نا, آیت اللہ سے مشورہ لیا جاتا ہے حکومتی امور چلانے کے لیے. ٹھیک ہے. سعودی عرب میں بھی مفتی اعظم سے مشورہ لیا جاتا ہے, ایجپٹ میں بھی. ٹھیک. ہمارے یہاں کیوں نہیں مفتی اعظم سے مشورہ لیا جاتا ہے حکومتی امور چلانے کے لیے؟ صحیح بات ہے. کیا وجہ ہے؟ جی بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اور یہ جو آپ نے بات فرمائی کہ کیا ہماری جمہوریت اسلامی ہے, جو معاملات ہیں یہی بات فرما رہے ہیں ہمارے معزز علماء کرام کہ ہمارے یہاں جمہوریت کے لفظ کو استعمال کیا گیا اپنے مفادات کے لیے. شیخ صاحب نے ابھی ایک لفظ استعمال کیا, گندگی. یہ گندگیاں ہیں, انہی کو دور کرنا ہے. اور آپ نے دنیا کے مختلف ممالک کی بات کی. دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ کہ جو ممالک ہیں مسلمان, یعنی 57 اسلامک اسٹیٹس ہیں OIC کے ممبرز, ان میں سے کتنوں میں جمہوریت ہے؟ کیا مسلمانوں کا مجموعی مزاج غیر جمہوری ہے؟ ایک بات یہ حکمرانوں کی بات میں کر رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ یہ مفتی اعظم, ان کو مشوروں میں شامل کیا جاتا ہے. کیا اولی الامر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, یہ اولی الامر میں کیا علماء شامل نہیں؟ کیا مفتیان اعظام شامل نہیں؟ مفتی صاحب یہی سوال آپ کے سامنے. جی دیکھیے, اولی الامر کے اندر بنیادی طور پہ جو اصلاً اس کے اندر داخل ہیں وہ ہیں جن کے پاس قوت ہے, اقتدار ہے. ٹھیک. لیکن اس کے اندر وہ تمام لوگ شامل ہیں. چونکہ ہم یہ بات طے کر چکے ہیں کہ ماخذ قانون اسلامی ریاست کے اندر اللہ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کتاب و سنت ہے, اور کتاب و سنت کی تعبیر علماء دین کرتے ہیں. اس وجہ سے وہ تمام چیزیں جن میں علماء دین کہیں گے یہ اللہ اور رسول کا فرمان ہے, اس کے اندر علماء دین ہی اولی الامر سمجھے جائیں گے. یعنی اگر ایک مسئلہ آتا ہے دین کا جس میں حکومت وقت کی رائے کچھ اور ہے اور علماء دین کی رائے یہ ہے کہ جو اللہ رسول کتاب میں قرآن میں فرما رہا ہے وہ اس کا یہ مطلب ہے, تو پھر وہ رائے معتبر ہوگی. اس لیے کہ ہمارے پاس اولی الامر کے پاس جو قانون سازی کا اختیار ہے وہ صرف مباحات میں ہے, وہ چیزیں جن میں اللہ اور رسول نے اختیار دے دیا ہے. لیکن جو چیزیں متعین ہو چکی ہیں
اس میں قانون سازی کا اختیار نہیں. تو اس وجہ سے یہ بات انہوں نے بالکل صحیح کہی ہے. ہمارے یہاں تو ایک دیکھیں ہمارے یہاں زیادہ منظم ادارہ بنا تھا اسلامی نظریاتی کونسل، اور آج سے 30 سال پہلے، اور اس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس جتنے مکاتب فکر کے علماء ہیں ان کو جمع کر کے بنیادی چیزوں پہ قانون سازی میں ان سے مشاورت لی جائے، اور اس نے بہت عمدہ کام کیے بھی ہیں. ہمارے یہاں جو گندگیاں ہیں جس کی وجہ سے اب یہ چیزیں کچھ پولیٹیسائز ہو جاتی ہیں. میں نے ایک دفعہ گنا تھا کہ پاکستان میں کوئی 4-5 ادارے ایسے ہیں جو خالصتاً دین کے خیال سے قائم کیے گئے تھے، جس کے اندر ہماری سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ ہے، اسلامی نظریاتی کونسل ہے، وفاقی شرعی عدالتیں اور ہیں. لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا کہ الٹیمیٹلی ان سب اداروں کو اپنی وہ جو ہمارے یہاں مختلف قسم کے تعصبات، عصبیتیں ہیں، اس کی نظر کر دیا. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کے جو بات کرتے ہیں اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ ہم یہاں پر ایک ایکیڈمک اور نظریاتی رخ پہ گفتگو کرتے ہیں. پھر جو اس کی عملی تطبیق میں خرابیاں ہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی آدمی آ کر کہے کہ مجھے تو اسلام نظر آتا ہی نہیں مسلمانوں میں، لہذا آج کے بعد یہ سمجھیں اسلام ہے ہی نہیں. تو دیکھیں ایک نظریاتی اسلام ہے اور ایک ہم لوگ ہیں بدعمل. تو اگر کسی نظام کو صحیح سے نافذ نہیں کیا جا رہا تو پھر اس نظام سے زیادہ وہ لوگ خراب ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اسلام اور مسلمانوں میں فرق نہیں ہونا چاہیے، اسلام اور مسلمانوں میں ہم آہنگی ہونی چاہیے، بودھ نہیں ہونا چاہیے. خواتین و حضرات بہت اہم باتیں ہوئیں، لیکن بنیادی باتیں ہوئیں. سوالات بہت سارے ایسے ہیں جو ہم نے اٹھائے اور مزید ہمیں اٹھانے ہیں، ان کے جوابات اب تک نہیں آئے. میں چاہتا ہوں بلکہ جو بات مفتی صاحب نے اٹھائی تھی کہ کن کو تولتے ہیں جمہوریت میں، کیسے تولتے ہیں اور کون تولتا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے. ہم بات کریں گے کہ شورائیت اور جمہوریت میں کیا فرق ہے. ہم بات کریں گے کہ پارلیمانی جمہوریت ایک طرف اور ایک طرف کیا ہے، خلافت علی منہاج نبوت. خلافت علی منہاج نبوت. آپ کی اجازت ترجمہ کر دوں صرف اس کا؟ جی جی ارشاد. نبوی طریقے کے مطابق خلافت کا نظام، اور یہ انشاءاللہ قرب قیامت سے قبل ہوگا. رسالت مآب علیہ السلام کی احادیث موجود. ٹھیک ہے، تو یہ خلافت علی منہاج نبوت ہے کیا، یہ سمجھائیں گے ہمیں کل شجاع صاحب اور مفتی ارشاد صاحب. میری گزارش ہے، میں نے اب تک ان سے بات نہیں کی تھی کہ کل بھی انہیں آنا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ گفتگو جہاں رکی ہے وہیں سے ہم آگے بڑھائیں گے. پھر 2-3 سوالات اور جس کا جواب اب تک نہیں آیا کہ کیا جمہوریت کی اگلی منزل سیکولرزم ہوتا ہے؟ نمبر 1 جو نظر آیا ہمیں، سوسائٹی کو سیکولر بنایا جائے. تو کیا پاکستان میں یا اسلامی ریاستوں میں جمہوریت متعارف کروا کر سیکولرزم کو اور سرمایہ دارانہ نظام کو دوام بخشنے کے لیے یہ ایک سلسلہ، یہ ایک طریقہ کار اس کو وضع کیا گیا ہے، جمہوریت جمہوریت جمہوریت، تاکہ ملٹی نیشنل کارپوریشنز اپنے کام کرتے رہیں اور غریب غریب تر ہوتا رہے، امیر امیر تر ہوتا رہے. جمہوریت کا مطلب قطعاً یہ نہیں یا محض یہ نہیں کہ ون مین ون ووٹ. ایک چیز ہوتی ہے اکنامک ڈیموکریسی، ایک چیز ہوتی ہے سوشل ڈیموکریسی. وہ کہاں ہے؟ مغرب میں سہولتیں مہیا کر دی گئیں. کل آپ نے ایک بات بہت اہم اٹھائی تھی مفتی صاحب، آپ کو یاد ہوگا، آپ نے فرمایا تھا کہ بہت سے حکمران ایسے ہیں کہ جن کے پاس 50 مرسڈیز ہیں لیکن ان کے عوام بھوکے نہیں رہتے، سہولتیں میسر ہیں، انہیں فراہم کی گئی ہیں. یہ بہت اہم بات ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور خواتین و حضرات اس وقت ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں قول، اور قول ہے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا، جن کے بارے میں ایک اور قول ہے کہ آپ امام الکلام ہیں اور نہج البلاغہ کلام الامام. آج کا قول پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ زیادہ ہوشیاری دراصل بدگمانی ہے. زیادہ ہوشیاری دراصل بدگمانی ہے. انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.